السلام علیکم۔ آج نیوز میں اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارباب جہانگیر۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ آج ہیڈ لائن نیوز از براٹ ٹو یو بائی ٹیلینور ٹاک شاک، باتوں باتوں میں in association with نیا فیم لیمو کی طاقت کے ساتھ سب سے تیز چکنائی کاٹے ایک وائٹ میں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز کا سرچ آپریشن، متعدد افراد زیر حراست۔ علاقہ مکینوں کا کارروائی کے خلاف احتجاج، بلدیہ ٹاؤن سے تشدد زدہ لاش برآمد۔ مغوی شہباز تاثیر کا تیسرے روز بھی سراغ نہ مل سکا، بازیابی کے لیے آپریشن کا دائرہ دیگر اضلاع تک پھیلانے کا فیصلہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وقفے سے بارش، لنڈی کوتل میں آبی ریلے میں بہہ کر 5 افراد جاں بحق۔ بھارت میں کرپشن کے خلاف جدوجہد کی علامت انا ہزارے نے 13ویں روز بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ کہتے ہیں کرپشن میں اضافے کی وجہ اختیارات کا چند وزارتوں تک محدود ہونا ہے۔ سمندری طوفان آئرین نیو یارک سے ٹکرا گیا، میری لینڈ میں ڈیم ٹوٹنے کا خدشہ، شمالی کیرولینا اور ورجینیا میں تباہی سے 8 افراد ہلاک۔ اسپیشل اولمپکس میں میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کرنے والی اٹک کی آمنہ بی بی 7 برس بعد بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی، مساجد میں خصوصی محافل شبینے کا اہتمام۔ خواتین کی عید شاپنگ عروج پر پہنچ گئی، درزی کی دکانوں اور بناؤ سنگھار کے لیے خصوصی افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے ہمیشہ بلند و بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی حقائق بہت تلخ ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال اٹک کی آمنہ بی بی ہے، جس نے 7 برس قبل اسپیشل اولمپکس میں میڈل جیت کر عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن آج قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ محمد صدیق کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اٹک کے نوائی گاؤں مزہ سے تعلق رکھنے والی آمنہ بی بی نے 2004 میں یونان میں ہونے والے اسپیشل اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 200 میٹر دوڑ کے مقابلوں میں کانسی کا میڈل حاصل کیا۔ اس ہونہار طلبہ کی حکومتی سرپرستی کا اندازہ اس سے لگا جا سکتا ہے کہ 8ویں کلاس سے BA تک آمنہ کو کبھی کتابیں تک فراہم نہیں کی گئیں۔ نارمل بہن بھائی اس طرح تعلیم حاصل کرتے، اسکول جاتے، پھر ہمیں بھی رش کھاتا کہ ہمارا بھی کوئی ادارہ ہوتا، ہم بھی تعلیم حاصل کرتے۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایک ادارہ بنایا گیا جس میں اب تک بلائنڈ تعلیم حاصل کریں۔ اب تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں BA تک تعلیم حاصل کر چکی ہوں۔ حکومت نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ شروع تو ڈاکٹر چیک کرایا، ڈاکٹر نے نون لیٹ ہو گئے تو انہوں نے علاج نہیں ہو سکنا، سکول پیسے نہیں ہے جیسے انہوں نے علاج کراواں۔ 5 افراد کے اس کنبے کی گزر اوقات کا دار و مدار خاندان کے سربراہ کی 6000 کی کلین آمدنی پر ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ آمنہ کے 2 بھائی ہیں، لیکن بدقسمی سے وہ معذور۔ محمد نیاز بہن کی طرح پیدائشی طور پر بصیرت سے محروم ہے۔ نیاز نے نہ صرف مختلف کمپیوٹر کورسوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کر رکھی ہے، بلکہ وہ اٹک کے خصوصی افراد کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی ہیں۔ 1996 میں ایک نابینا افراد کا ادارہ قائم ہوا، وہاں سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اللہ کا شکر ہے آج تک BA میں پہنچ چکا ہوں۔ لیکن یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہوں میں، میرے والد صاحب ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کی انکم اتنی نہیں ہے جس سے ہمارے تعلیمی اخراجات پورے ہو سکیں۔ اسے خوف ہے کہ اگر والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ آمنہ کا چھوٹا بھائی پیدائش کے وقت دیکھ سکتا تھا، لیکن 22 دن کی عمر میں ہونے والے آپریشن نے ان کی زندگی میں اندھیرا پھیلا دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیرون ملک ان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن بہت مہنگا۔ محمد صدیق، آج نیوز، اٹک۔ اور اب نظر ڈالیں گے نیوز اپڈیٹ پر۔